صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام صدر جلسہ مولانا سعید احمد صاحب، برادر مکرم جناب مولانا صفی اللہ صاحب، ناظم امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں جاتا ہوں تو جلسے کا عنوان یا تو تحفظ ختم نبوت ہوتا ہے یا پھر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں استحکام پاکستان. اب بات یہ ہے، تقاریر بہت ہوئے ہیں، میں آپ حضرات سے ذرا گپ شپ لگانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ریاست اسلام کے نام پہ بنی اور ہمارے شاعر آپ کو وہ پرانا نعرہ بھی یاد دلا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرہ ذرا گونجنی چاہیے تاکہ جو لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح ان تک بھی پہنچے کہ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا یا حاصل کیا گیا تھا. اب جس پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے تھے. اور پاکستان بننے کے بعد ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قادیانی پاکستان پر قبضہ نہ کر لیں، کہیں پاکستان ٹوٹ نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے. تو آئے روز ہمارے جب جلسے ہوتے ہیں تو ان عنوانات سے ہوتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کا قلعہ کما ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جو ریاست اسلام کے نام پہ بنا وہاں ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور نعرہ ہو سکتا ہے یا اور نبی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا سر قلم ہونا چاہیے جیسے یہاں بتایا گیا. لیکن قادیانی بھی زندہ سلامت ہے، دندناتے پھر رہے ہیں اور تحریکیں چلی. آخرکار جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو اس حد تک ضرور ہوا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور یہ آئین میں لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کسی بھی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتا.